بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرجانی ٹاؤن کراچی سے گرو ممبر آف دعوت حق محترم جناب محمد کاظم بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کی قبر پر ایصال ثواب یا فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا تو دیکھا ان کی قبر ختم کر کے اس کی جگہ دوسری کسی کی قبر بنا دی گئی ہے۔ اب میں والد صاحب کو ایصال ثواب کہاں کروں؟ اسی قبر پر کھڑا ہوں یا پھر کوئی اور طریقہ کار ہے؟ شرعی طریقہ کار کیا ہے، رہنمائی کر دیں۔ میرے محترم بھائی، ایک قبر کے اوپر دوسری قبر بنانے کے لیے شرعی طریقہ کار یہ ہے کہ اگر قبریں اتنی زیادہ پرانی ہو چکی ہوں کہ ان میں دفن کی گئی میت بالکل مٹی ہو گئی ہو اور قبرستان بالکل فل ہو گیا ہو اور اس میں مزید مردے دفن کرنے کی جگہ نہ رہی ہو، تو پھر اس قبرستان کی بوسیدہ اور پرانی قبروں کو کھود کر ان میں نئی میت کو دفن کرنا جائز ہے۔ اس صورت میں بھی اگر سابقہ میت کی کچھ باقیات ہڈیاں وغیرہ دوران کھدائی نکل آئیں تو ان باقیات کو اور نئی میت کے درمیان ایک آڑ بنا دی جائے۔ لیکن اگر قبرستان میں موجود قبریں زیادہ پرانی نہ ہوں اور سابقہ میتیں مٹی بھی نہ ہوئی ہوں تو پھر ان قبروں کو کھود کر ان پہ نئی میت دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ اب میت کا قبروں میں مٹی ہو جانے کی کوئی خاص میعاد مقرر نہیں ہے، کیونکہ بعض علاقے گرم ہیں اور بعض سرد ہیں، بعض زمین مردوں کو جلدی نگل جاتی ہے، بعض زمین دیر میں، لہذا اس سلسلے میں قبرستان سے متعلق جو ماہرین ہیں وہی درست اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ 5 سے 7 سال اندازاً بتاتے ہیں کہ میت مٹی ہو جاتی ہے، باقی یہ کہ حقیقت تو میرا اللہ جانتا ہے۔ باقی جو آج کل عموماً قبرستان میں ہو رہا ہے کہ جس بھی قبر کا کوئی والی وارث نہ ہو، یعنی قبروں پر آنا جانا نہ ہو، ان کی دیکھ بھال کا کوئی انتظام کرنے والا نہ ہو، تو قبرستان کی انتظامیہ ان قبروں کو کھود کر نئے مردے دفن کر دیتی ہے، جو کہ سراسر خلاف شرع عمل ہے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں کوئی نظام بنائے تاکہ آج کل جو قبرستان میں کثرت سے یہ عمل ہو رہا ہے اس کی روک تھام ہو سکے۔ اب بصورت مسئلہ آپ کے ساتھ جو ہوا کہ والد صاحب کی قبر پر دوسری قبر بنا دی گئی ہے، اب فاتحہ کی جگہ پڑھوں تو میرے بھائی فاتحہ آپ اسی جگہ پڑھیں جہاں کے والد صاحب کی قبر تھی، یا آپ کا جس جگہ دل کرے وہاں کھڑے ہو کر والد صاحب اور تمام قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیں۔ ویسے بھی ایصال ثواب ہر جگہ سے کر سکتے ہیں جو کہ مردوں کو پہنچ جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، میری امت جب قبروں میں داخل ہوگی تو وہ گناہ گار ہوگی، لیکن جب قبروں سے اٹھے گی تو ان کی بخشش ہو جائے گی۔ پوچھا گیا ایسا کیوں ہوگا؟ تو فرمایا مسلمان ان کو ایصال ثواب کریں گے۔ قبر پر قبر بنانے کا مسئلہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ میری والدہ محترمہ کی قبر 28 سال سے کرنگی نمبر 1 کراچی کے قبرستان میں موجود ہے۔ میں نے اسے کئی مرتبہ بنایا، اس لیے اب تک غالباً یہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی قائم و دائم رکھے۔ لیکن میری والدہ کی قبر کے پاؤں کی طرف میرے بڑے بھائی کی قبر بنا دی گئی تھی، لیکن جب میں ابھی عید پر گیا تو دیکھا میرے بڑے بھائی کی قبر کو ختم کر کے اس کی جگہ کسی اور کی قبر بنا دی گئی ہے، حالانکہ ان کی قبر کو بنے ابھی 10 سال ہی ہوئے ہوں گے۔ اصل میں بھائی صاحب کی اولاد دنیا دار ہے، انہوں نے اپنی دنیاوی مشاغل میں مصروفیت کی وجہ سے اپنے والد کی قبر کی دیکھ بھال نہ کی، اسی وجہ سے ختم کر دی گئی۔ تو قبریں جو مٹ رہی ہیں اس میں قبرستان کی انتظامیہ سے زیادہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم اپنی اکابرین کی قبروں کی دیکھ بھال نہیں رکھتے، آنا جانا کم کرتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ہمارے اکابرین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا بھی یہ قصور ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو دیندار نہ بنایا،
ورنہ شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا اور ان کی اولادیں ان کی قبروں کی دیکھ بھال رکھتی۔ میرے والد صاحب کی قبر کا نہیں پتہ، کیونکہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں میٹرک میں یا 11ویں کلاس میں پڑھا کرتا تھا، کماتا نہیں تھا۔ تو اب یہ کہ میرے جتنے باقی جو بھائی وغیرہ ہیں وہ عموماً دنیا دار ہیں، تو انہوں نے توجہ نہیں دی اور قبر کی دیکھ بھال نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے والد صاحب کی قبر کا نام نشان نہیں ہے۔ لیکن جب میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو اس وقت میں ماشاءاللہ سے بڑا بھی تھا اور کام وغیرہ بھی کرتا تھا۔ اس ٹائم پہ میں نے 5000 روپے خرچ کر کے یعنی نہ صرف قبر بنائی، قبر کی 4 دیواری بھی میں نے کرائی، اور اس کے بعد بھی متعدد مرتبہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر کو قائم و دائم رکھنے کے لیے بار بار یعنی کہ اس پہ کام کرایا۔ میرے بڑے بھائی ہیں ایوب احمد خان وغیرہ، انہوں نے بھی ایک آدھ بار قبر بنائی۔ میرے بھانجے ہیں سہیل احمد خان جو کہ انتقال بھی کر گئے، انہوں نے بھی مرنے سے پہلے ایک بار میری والدہ کی قبر کو بنایا، جو ابھی بھی یعنی کہ بنی ہوئی ہے۔ والدہ کی قبر کے چاروں طرف جو دیوار بنائی تھی، اب وہ دیوار یعنی کہ مطلب والدہ کی قبر کے پاؤں کی طرف میں نے مطلب اپنے بھانجے کو وصیت کی تھی کہ میرا انتقال ہو تو میں اپنے پیر و مرشد علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کی طرح والدہ کی قبر جو ہے نا قبر کے پاؤں میں میری قبر بن جائے، یہ میری مطلب خواہش تھی۔ لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا، جب بڑے بھائی صاحب کا انتقال ہوا تو جو ہے نا مجھے خبر ہی نہیں دی گئی، اور اس کے بعد دیوار کو توڑا گیا اور دیوار توڑ کر پیچھے بڑے بھائی کی قبر بنا دی گئی۔ بہرحال یہ تو اللہ کی مرضی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لیکن جب 4 دیواری گر گئی تو پھر میری والدہ کی قبر بھی غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے بھتیجوں کو کئی مرتبہ کہا کہ بھائی یہ دیوار کھینچ دے، گھما کے لے کے آ جائے۔ دیوار بھی آپ لوگوں نے توڑی ہے، اور یہ ہے کہ دیوار کو کھینچ کے لے کے آئے تاکہ قبر جو ہے امی کی اور ابو کی قبر آپ کے سیف ہو جائے۔ حالانکہ ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اچھا کماتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی کیونکہ وہ دنیا دار ہیں۔ میری ایسی مالی حیثیت ان دنوں میں بھی نہیں تھی اور ابھی اور بھی نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبریں جو مٹ جاتی ہیں ان میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم قبروں پر جاتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے بڑوں کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو یعنی کہ دین کی تعلیم نہیں دی۔ دین کی تعلیم دیتے تو یقیناً یعنی بچے جو ہے قبروں پر آتے جاتے۔ اس کی زندہ مثال میں بیٹھا ہوں، ہم 6 بھائی ہیں، تو 6 میں سے دینداری کی لائن میں ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی یہ مطلب منصب دیا، مقام دیا، اس کا اس پہ بے انتہا شکر ہے کہ میں مطلب دین سے قریب ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا والدہ کی قبر کی دیکھ بھال رکھی ہے۔ ابھی تو میری مالی حالات صحیح نہیں، پتہ نہیں اب قبر کا کیا عالم ہے۔ عید تک تو قائم و دائم تھی، اب یہ کہ کہیں سے کچھ انتظام ہو جائے تو میں اس کو بھی مطلب صحیح کرا دوں مزید، کیونکہ وہ قبر پہ قبریں چڑھائے جا رہے ہیں۔ جب 4 دیواری ہٹ جاتی ہے تو پھر قبر کوئی سیف نہیں رہتی۔ یہی میری والدہ کی قبر کے ساتھ ہوا، اور اس میں میرے مطلب جو اپنے ہیں گھرانے بھتیجے، ان لوگوں نے دلچسپی نہیں، دیوار توڑ کے دیوار بنوائی نہیں، تو پھر یہ کہ وہ بھائی صاحب کی بھی قبر چلے گی۔ اب یہ کہ اللہ کرم فرمائے، میرے بڑے بھائی کی بھی مغفرت کرے، والدہ کی بھی مغفرت کرے، سارے قبرستان والوں کی مغفرت کرے، اور ہمیں اپنے بڑوں کی یعنی قدر و اہمیت جاننے کی توفیق دے دے۔ قبریں قائم رکھنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ قبر قائم ہوگی تو فاتحہ وغیرہ بندہ پڑھ لے گا۔ اگر قبر ہی ختم ہو جائے گی تو پھر یعنی کہ بندہ جاتا آتا بھی نہیں ہے، اور پھر دل لگی سے فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھتا، کچھ بخشتا نہیں، صرف یہ مقصد ہے۔ باقی تو قبروں کا حال مردہ جانے یا اللہ جانے۔ اللہ کرم فرمائے اور ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت مدینے میں عطا فرمائے، مدینے میں ہی دفن عطا فرمائے۔ یہ جو مسئلہ قبروں والا میں نے بیان کیا ہے، تو اس مسئلے کی تفصیل دیکھنی ہو تو مرقات المفاتح اور فتاوی شامی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قبر پر قبر بنانے کا مسئلہ میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق بڑی تفصیل سے بیان کر دیا۔ باقی اس کی حقیقت کیا ہے وہ میرا اللہ جانتا۔ باقی واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔